خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور آپ فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 6488 نمبر حدیث. اس سے آپ کو معاملہ اور کلیئر ہوگا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے مسلمان ہیں. حضرت خالد ابن ولید بعد میں مسلمان ہوئے صلح حدیبیہ کے بعد. فتح مکہ سے پہلے ہوئے لیکن صلح حدیبیہ کے بعد. عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف کو ایک دفعہ جذبات میں آ کے کوئی جھگڑا ہوا تو گالی دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت پہنچی. صحیح مسلم 6488. آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کر ڈانٹا اور کہا خالد اب تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہو گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے. تو حضرت خالد نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے. آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو ڈانٹ کر کہا کہ خالد تم اب بعد میں مسلمان ہونے والے یعنی جو لوگ ہیں. صحیح مسلم 6488. ایک مرتبہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا بحیثیت انسان. تو سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ڈانٹا اور فرمایا خالد میرے صحابہ کو گالی مت دو. یہ مسلم شریف میں پوری حدیث ہے 6488 کہ حضرت خالد ابن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی. کوئی جھگڑا ہوا تو حضرت خالد بن ولید بھی صحابی تھے, عبد الرحمن بن عوف بھی صحابی تھے. عبد الرحمن بن عوف اس وقت صحابی تھے جب صحابیت کا مطلب مار کھانا تھا, اور خالد بن ولید اس وقت صحابی ہوئے جب کہ کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا. صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو تو ایک عرب کے لوگوں پہ غلبہ نصیب ہو گیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ خالد تم میرے صحابہ کو برا مت. لا حول ولا قوة الا باللہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. جناب کسی کے ساتھ بغض رکھنے کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے, ایک درجہ ہوتا ہے. آپ اگر کسی کو پسند نہیں کرتے, کوئی آپ کو اچھا نہیں لگتا, تو وہ بھی ایک درجے تک ہوتا ہے, اس کی بھی ایک انتہا اور ایک لمٹ ہوتی ہے, ایک حدود ہوتی ہیں. جناب یہاں تو حد ہی ہو گئی ہے. بغض صحابہ سے دل بھرا ہوا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے آپ کیا کیا طریقے اختیار کریں گے. اب تو یہاں تک معاملہ پہنچ آیا ہے کہ حدیث کو سامنے رکھ کے اس پہ صحابہ سے بغض نکالا جا رہا ہے. جناب ایک بار نہیں, 5 مختلف کلپس دکھا کے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زبان نہیں پھسلی, یہ غلطی سے نہیں کہا, بلکہ وہ اس پہ ڈٹا ہوا ہے اور وہ عوام کے ذہنوں میں یہی ڈال رہا ہے. اب جس حدیث کا اس نے حوالہ دیا ذرا ہم اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا جناب مرزا صاحب نے دلائل سے بتایا ہے, مسلم اور بخاری کا حوالہ دیا ہے. آئیں ذرا آج اس کے حوالوں کی ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ حوالے کیسے ہوتے ہیں. جناب کون سی حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ہی برا بلا ثابت کیا ہے؟ نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. یہ جو بیان کرنے والا ہے ذرا دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے, اس کا طریقہ واردات کیا ہے. بخاری اور مسلم کی آڑ میں کیسی کیسی گمراہیاں کس انداز میں پھیلائی جا رہی ہیں, ذرا دیکھیں, آپ ملاحظہ کیجیے. میرے سامنے مسلم شریف موجود ہے اور جس حدیث کا اس نے حوالہ دیا 6488 نمبر حدیث میرے سامنے مسلم کی یہاں موجود ہے. اس میں آپ اگر دیکھیں تو حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کان بین خالد ابن ولید و بین عبد الرحمن ابن عوف شیئن, کہ خالد ابن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی مناقشہ تھا, کوئی لڑائی ہوئی, کوئی مناقشہ ہوا, کوئی آپس میں بات ہوئی. تو فسبہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا,
حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو کچھ برا کہا. الفاظ اور اس کا ترجمہ صرف سنیے. انہوں نے برا کہا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا احدا من اصحابی، لا تسبوا احدا، تم میں سے کوئی ایک بھی میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہے. ٹھیک ہے، آگے مکمل حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ تم میں سے کسی شخص نے اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی وہ اس کے برابر بھی خرچ کیا تو جو میرے صحابہ ہیں ان کے ایک مد کے برابر بھی اجر و ثواب نہیں، بلکہ ایک نہیں بلکہ آدھا مد جو ہے اس کے ثواب اور اجر کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ مکمل حدیث اور اس کا ترجمہ ہے. جبکہ ذرا آئیں مرزا صاحب نے کیا کہا، آپ ایک مرتبہ پیچھے جا کے دوبارہ سنیں. ترجمہ یہ تھا. اب مرزا صاحب نے اس چھوٹی سی حدیث میں، ایک لائن کی حدیث میں 5 جھوٹ تو ایک جگہ پہ بول دیے. سب سے پہلا جھوٹ، اور جھوٹے کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. تو مرزا صاحب ذرا سوچیں آپ. پہلا جھوٹ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بلایا. کہاں پہ بلایا بھائی؟ حدیث میں تو الفاظ ہی نہیں ہے بلانے کے. پھر ڈانٹا، حدیث میں تو ڈانٹنے کے، غصہ کرنے کے الفاظ ہی نہیں ہیں. سب سے پہلا جھوٹ نبی علیہ السلام پہ بولا گیا. پھر اگلا جو دوسرا جھوٹ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اوے خالد، جبکہ یہ الفاظ حدیث پاک آپ نے سنی، الفاظ آپ دیکھیں، صرف ترجمہ جاننے والا، الفاظ جاننے والا اگر یہ حدیث پڑھے تو وہ ظاہراً بتا سکتا ہے. اب عام لوگ کتاب نہیں کھولتے، ان کو کتاب نہیں دیکھنا، بس یوٹیوب دیکھنا ہے اور وہاں سے جو ملا اسے حاصل کر لیا. اب اگر کوئی عام بندہ بھی وہ اٹھائے کتاب اور دیکھے تو اس میں یہ الفاظ نہیں ملیں گے اسے. اوے خالد، نبی علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا. نبی علیہ السلام تو مجسمہ اخلاق، پیکر اخلاق ہیں، تو ایک با اخلاق بندہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا. اور نبی علیہ السلام کی مجلس میں تو دشمن آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں اور دشمنوں کے ساتھ بھی یوں بات نہیں کیا کرتے تھے جیسا کہ اس نے اپنے ہی لہجے میں نبی علیہ السلام کو گویا اتارنے کی کوشش کی. جیسا یہ صحابہ اکرام، بزرگان دین، اولیاء اکرام، تبع تابعین، ان کے الفاظ، ان کے نام جس انداز میں لیتا ہے اور جس طرح اوئے تو تکرار کر کے بات کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام کو گویا اس نے اسی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اب تیسرا بڑا جھوٹ ہے کہ بار بار انگلیاں کر کر کے کہتا ہے اوے خالد، اوے خالد، تم اگر سونے کا عہد پہاڑ جتنا بھی خرچ کر دو تو ان کے، جب کہ اس طرح کی کوئی چیز حدیث پاک میں تو ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو تو سمجھایا، لیکن یہ ساری کی ساری جو آگے باتیں ہیں یہ عوام اور امت کے لیے ہیں کہ آئندہ آنے والے لوگ صحابہ سے بوجھ نہ کریں، ان کے بارے میں سب و شتم نہ کریں. اگر کوئی کرے گا تو بعد کے لوگوں کا دیا ہوا صحابہ نے جو دیا ہے اس کے مد یا آدھے مد کے برابر نہیں ہو سکتے. جبکہ یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ کو بار بار مخاطب کر رہے کہ اوے خالد تم نے ایسا کیا، اوے خالد تم اگر ایسا کر لو تو پھر بھی برابر نہیں ہوگے. یہ ایک اور بڑا جھوٹ اور ایک بہت بڑا بہتان اور ظلم عظیم ہے. پھر آگے چوتھا جھوٹ دیکھیں، تم تو اچھے وقت میں میرے ساتھ آئے ہو. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم تو اچھے وقت میں میرے ساتھ آئے ہو، صلح حدیبیہ کے بعد آئے ہو. جبکہ حدیث پاک میں تو یہ الفاظ ہی نہیں ہے، اس نے اپنے آپ سے بنائے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیں، یہ کہتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تو میرے ساتھ، ہمارے ساتھ ماریں کھائی ہیں، ایسے وقت میں آئے ہیں. تم تو اسلام کی عیش و عشرت اور عیاشی کے وقت آئے ہو. یہ کیسے گھٹیا اور بد اخلاق قسم کے شخص کے الفاظ اس نے اپنے منہ سے نکالے ہیں، اور جو پھر نبی علیہ السلام پہ چشمہ کر رہا ہے. نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. صحابہ پہ بوجھ آپ نکالیں، آپ ہیں ہی رافضی، اور آپ سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ آپ صحابہ کرام کی تعریف حمد و ثنا کریں گے؟ آپ سے تو یہی امید ہے. لیکن خدا را، نبی علیہ السلام پہ تہمت باندھ کے ان کی حدیث کو سامنے رکھ کے تو صحابہ کو برا نہ کہیں. جبکہ نبی علیہ السلام تو صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا
ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. وہ تو کہہ رہے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، جو ان سے محبت رکھے گا مجھ سے محبت رکھے گا، جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا. اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو صحابہ سے نفرت کرنے والے تھے، وہ تو صحابہ سے بغض کرنے والے تھے، صحابہ سے اس قسم کا رویہ اختیار کرنے والے تھے. خدا کے لیے آپ اپنی رافضیت کو، اپنے اندر بغض جو بھرا ہوا ہے اس کو آپ وہ نکالنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. آپ حدیث کو رکھ کے بغض نکال رہے ہیں. تو امت مسلمہ کو اس فتنے سے آگاہ ہونا چاہیے. ہمارا آج کا نوجوان، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا آج کا نوجوان جب دینی علم حاصل کرتا ہے یا کوئی چیز دیکھتا ہے تو فوراً وہ علماء کے پاس نہیں جاتا اور یوٹیوب نکالا اور گوگل نکالا اور وہاں سے سرچ کر دیا تو وہاں آگے اس قسم کے نمونے ملتے ہیں. تو آج کے ہمارے نوجوان وہ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے جھوٹوں سے، یہ جس قسم کے دجال اور کذاب ہیں، ایسے دجالوں اور کذابوں سے آپ متنبع اور آگاہ رہیں. یہ تو ایک لائن کی حدیث سے 5 جھوٹ اس کے پکڑے گئے ہیں. تو اگر اس کے ایک کلپ پہ اگر جائیں ہم اور اس کی تحقیق اور ریسرچ کریں تو یقین کریں کہ 20 نہیں بلکہ سینکڑوں جھوٹ اس کے نکلیں گے. اور کہتا ہے جناب انٹرنیشنلی نمبر فلانا، اور ٹھیک ہے یہاں پر بھی اس نے کہا انٹرنیشنلی نمبر، لیکن آپ اندازہ لگائیں بیچ میں سے کیا نکلا. حدیث بیان کر کے اس میں تحریف کرنا اور نبی علیہ السلام کی طرف سے جھوٹ باندھنا، یہ تو ایک بہت بڑا گناہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری طرف سے ایک بھی جھوٹ باندھے گا، یعنی ایک لفظ بھی جھوٹ کہے گا، حدیث جھوٹی بنائے گا، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو اب یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ یہ تو اپنا بغض صحابہ نکال رہا ہے، لیکن دیکھنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کو ایکسپوز کریں اور یہ جو کچھ کر رہا ہے اپنی نوجوان نسلوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی بچائیں. اللہ رب العالمین ہماری نسلوں کی ایسے فتنوں سے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے بتلایا تھا کہ دجال آنے سے پہلے بہت سارے چھوٹے چھوٹے دجال اور فتنے آئیں گے. تو اللہ رب العالمین ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایسے ملعونوں اور دجالوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے.